بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹوٹا ہوا گھڑا۔ پیارے بچوں، ایک گاؤں میں رامو نام کا ایک کسان تھا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا ہرا بھرا کھیت تھا۔ رامو کے پاس 2 مٹی کے گھڑے تھے جس میں وہ روزانہ اپنے گھر کے لیے پانی لے کر آتا تھا، مگر ان میں سے ایک گھڑے میں سوراخ ہو چکا تھا۔ ایک دن رامو جب اپنے گھڑے میں پانی بھر کر لے جا رہا تھا تو ٹھیک گھڑے نے ٹوٹے ہوئے گھڑے سے کہا، میں تم سے زیادہ پانی لے کر جاتا ہوں، تم تو ٹوٹے ہوئے ہو، تم سے تو سارا پانی نکل جاتا ہے، میں تم سے زیادہ مالک کے کام آتا ہوں، تم تو سارا پانی باہر نکال دیتے ہو، تم تو کسی کام کے نہیں۔ یہ سن کر ٹوٹا ہوا گھڑا افسردہ ہو گیا۔ وہ خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا تھا اور اسے بہت برا بھی لگ رہا تھا۔ اسے بہت دکھ ہوا کہ اس میں سے سارا پانی گر جاتا ہے۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنے مالک کے زیادہ کام نہیں آ رہا۔ اس نے سوچا کہ وہ رامو کو بولے گا کہ وہ اس کو بدل دے، مگر وہ اپنے مالک کو یہ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ مگر ایک دن جب مالک اپنے گھڑوں کو پانی سے بھر کر کھیت میں لے جا رہا تھا تو ٹوٹے گھڑے نے رامو سے کہا، مالک آپ مجھے بدل دیں، میں آپ کے کسی کام کا نہیں۔ مالک نے کہا، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ وہ بولا، میں آپ کے کوئی کام نہیں آتا، مجھ میں سوراخ ہے، میں پرانا ہو چکا ہوں، مجھ سے تو سارا پانی نکل جاتا ہے، جبکہ آپ کو اچھے اور نئے گھڑے کی ضرورت ہے، اس لیے آپ مجھے بدل دیں۔ رامو نے اس کا دکھ سمجھا۔ وہ بہت دیر سوچنے کے بعد بولا، کیا تم راستے کے کنارے پر یہ پھول کے پودے دیکھ رہے ہو؟ میں جب بھی پانی لے کر جاتا ہوں میں ہمیشہ دھیان رکھتا ہوں کہ تمہارا گرتا ہوا پانی ان پودوں کو ملتا رہے۔ جب بھی تمہارا پانی ان پودوں پر گرتا ہے تو یہ پودے اچھے، خوشبودار اور کھل جاتے ہیں اور طرح طرح کے خوبصورت پھول اگاتے ہیں۔ پھر یہ پھول خدا کی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تم خود کو چھوٹا محسوس مت کرو۔ اگر تمہارا پانی ان پودوں پر نہ گرتا تو یہ پھول نہ خوبصورت ہوتے اور نہ ہی کھلتے اور نہ ہی خدا کی قدرت کو ظاہر کرتے۔ اب یہ بات سن کر ٹھیک والا گھڑا بولا، میں مالک کی بات کو سمجھ چکا ہوں، اب سے میں تمہیں کبھی ایسا نہیں کہوں گا، تم میں کوئی کمی نہیں ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے کام کے ہو، تمہاری وجہ سے ان خوشبودار رنگ برنگے پھولوں کو پانی ملتا ہے اور وہ کھل جاتے ہیں۔ مالک بولا، تم دونوں ہی میرے لیے بہت اہم ہو، تم دونوں مل کر رہا کرو۔ پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں سب کی خوبیاں دیکھنی چاہیے، نہ کہ خامی۔ کسی کو بھی اس کی خامی بتا کر چھوٹا محسوس نہیں کروانا چاہیے، بلکہ اس کو اس کی خوبی بتا کر حوصلہ دینا چاہیے۔